الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه الذين أوفوا عهده الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وجميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. رب زدني علما وارزقني فهما ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں بہنوں اور پیارے بچوں، لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، فرمان ذوالجلال ہے. حقیقت یہ ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے نبیوں کو، اپنے قاصدوں کو بھیج دیا ہے اور ان کو خالی ہاتھ نہیں بھیجا. بالبینات، ایسی نشانیاں دے کر انبیاء علیہ السلام کو بھیجا گیا کہ یہ نشانیاں ایسی ہوا کرتی تھیں کہ ان کا مد مقابل کوئی بھی نشانی نہیں ہو سکتی تھی، کوئی بھی ان کے توڑ پیدا نہ کر سکتا تھا. لاجواب قسم کے ثبوت، اور وہ بھی ایسی چیزیں کہ جو مشاہدے میں بھی آ جائیں اور عقل ان کی جواب دینے سے قاصر ہو. اور رسولنا میں اللہ فرماتے ہیں ہمارے رسول اور قاصد، اللہ رب العزت کے قاصدوں میں سے ایک طبقہ حضرات ملائکہ کرام کی ہے جو اللہ کے حکم سے انبیاء علیہ السلام کے پاس حاضر ہوتے ہیں. حضرات انبیاء علیہ السلام جو بشریت سے ہیں، ان کی خدمت میں اللہ کا حکم لے کر حاضر ہوتے ہیں. رسولنا ایک جماعت اللہ کے رسولوں کا وہی، اور ایک طبقہ انسانی معاشرے میں رہنے والے اللہ کے وہ برگزیدہ بندے کہ جو اللہ کی ثوابدید پر اللہ رب العزت نے ان کو اپنے رسول کی حیثیت سے پیدا فرمایا ہے، پرورش کی ہے اور قابل بنایا ہے، اور اپنے رسالت کے پیغام کی ذمہ داری ان کے سپرد فرما دی. وہ فرماتے ہیں کہ رسولوں کے ساتھ بینات بھی تھے، کھلی حجتیں، اور اس کے علاوہ انزلنا معهم الکتاب والمیزان. دو چیزیں نبیوں کے پاس ان کے ساتھ ہوا کرتی تھی، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرا ترازو. ترازو اور کتاب، یہ دونوں چیزیں رسول کے ساتھ نازل ہوئی. کتاب حکم تھا اور ترازو حکم پر عمل کا ذریعہ. اور ترازو سے صرف معنی یہ نہیں کہ تول کر دے دو، ترازو سے مطلب عدل الہی. اللہ رب العزت کی وہ قوانین جو روئے زمین پر بسنے والے انسانیت کے لیے اللہ نے یکساں بنا دی ہیں، ان کے مطابق ایسے فیصلے کرنا کہ جن سے کسی کا حق ضائع نہ ہو، کوئی غالب نہ ہو، کوئی مغلوب نہ ہو، معاشرے میں یہ توازن برقرار رہے، اسے کہتے ہیں عدل.
نہ تو مظلوم کو اتنے گرنے دو کہ وہ پھر اپنے حیثیت پر نہ آئے، اور نہ ظالم کے ہاتھ اتنا لمبے جانے دو کہ جہاں کہیں اس کی جی چاہے اسے پکڑ سکے۔ اسے کہتے ہیں عدل۔ اس لیے فرمایا لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ انسانی معاشرہ انصاف کے ساتھ قائم و دائم رہے۔ انصاف نہ ہو تو معاشرے ترقی نہیں کرتے، یہ تو اصول ہے، کیونکہ انصاف کے ذریعے سے امن قائم ہوتا ہے، اور امن بیج ہے ترقی کا، راز ہے ترقی کا، رستہ ہے ترقی کا۔ دنیا کی جتنے بھی قومیں ہیں جا کر دیکھ لینا، عدل کے بعد ہی ان میں یہ معاشی اور معاشرتی ترقیاں اور پیش رفتیں آپ کو ملیں گی، چاہے وہ ہمارے امت مسلمہ کے سابقہ ادوار ہوں یا دیگر اقوام کے حالات حاضرہ، سب کا راز عدل ہے۔ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، تو فرماتے ہیں ہم نے پھر آپ کے لیے لوہے کو پیدا فرمایا، اور انزلنا کا فرمایا۔ آج کا سائنس کچھ اس طرح بھی کہتا ہے کہ لوہے اللہ کے حکم سے اوپر ذروں کی صورت میں برستے برستے پتھروں اور پہاڑوں میں پیوست ہوتے ہیں، اور پھر ان سے استخراج کیا جاتا ہے۔ اللہ کل حال، یہ لوہا بھی میں نے پیدا فرمایا۔ فیہ بأس شدید، کہ اس میں بہت بڑی سختی ہے جنگوں کے حوالے پر، جنگوں میں اسے استعمال کیا جاتا ہے، اس میں توڑ پھوڑ کی بڑی قابلیت ہے، اور منافع للناس، اور انسان کے منفعت کے ہزاروں کام اس سے ہوتے ہیں۔ اور ایک ہوتا تھا پتھر کے دور، اس وقت کے انسان کس طرح زندگی گزارتا تھا، جب اللہ نے ان کے لیے لوہے کا راز منکشف فرمایا اور انہوں نے یہ لوہے استعمال کرنا شروع کیا تو کہاں سے کہاں تک پہنچ گئے۔ اور اللہ نے یہ لوہا پیدا فرمایا ہے تاکہ اس سے ضروریات زندگی کے ساتھ ساتھ اپنے لیے اسلحہ بناؤ، اور پھر یہ تاکہ اللہ رب العزت ظاہر کر دے اور معلوم ہو جائے اہل عالم کو کہ اللہ کی نصرت اور اللہ کے رسولوں کی رفاقت کون کرتا ہے، باوجود کہ اس نے نہ تو اللہ کو دیکھا ہے اور نہ اللہ کو یہ بھی دیکھا ہے کہ اپنے کسی رسول کو مبعوث فرما دی ہو اللہ نے۔ یہ سب غیب کی باتیں ہیں، اللہ نے لیکن لوہا اسی لیے نازل فرما دی کہ مسلمان اس کو لے لے، اس کو اپنے لیے طاقت بنا لے، اور اللہ اور اس کے رسول کے لیے اس کو استعمال کرے، اپنے لیے نہیں۔ تلوار نیام میں لے لے، رستے پر کڑا ہوا جو بھی آیا نکالو، بندوق لے لی، رہزنی کی، اور ٹینک، جہاز، فلان فلان چیزیں بنا لی اور دیگر اقوام کی آزادی پر حملہ کیا، یہ نہیں، اس کی اجازت نہیں۔ اپنا دفاع کرو، اور اللہ کے بندوں کا، مظلوموں کا، مسلمانوں کا، امت مسلمہ کا، عالم اسلام کا دفاع کرو، اس کے لیے اس کو استعمال کرو۔ ان اللہ قوی عزیز، اللہ کی ذات قوی ہے، اتنی قوی کو اس سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے۔ پوری کائنات کی تمام قوتیں اللہ کے سامنے ایک ذرے کی حیثیت نہیں رکھتی، کل کائنات میں، کیونکہ ساری قوتیں اللہ کی دی ہوئی ہیں، انسان کے پاس اپنے طرف سے کچھ بھی نہیں، اور اللہ کی ذات ہے جو ہمیشہ غالب ہے، ہمیشہ، ہر جگہ، ہر چیز پر، ہر ایک پر۔ اللہ سے ماورا کوئی نہیں ہے کہ جو اللہ سے بڑھ کر ہو یا اللہ کے اختیار میں، سب اس کے قبضے قدرت میں ہیں، اور سب اس کے امر اور حکم کے نیچے دبے ہوئے ہیں۔ جس حد تک اس نے انہیں طاقت اور اختیار دی ہے، صلاحیت دی ہے، میدان دی ہے، اسی حد تک وہ آگے بڑھ سکتے ہیں، پیچھے ہٹ سکتے ہیں، وہ اللہ اس سے بڑھ کر نہیں۔ تو اللہ کے رسول اور انبیاء تشریف لائے دلیل و حجت کے ساتھ، اور اللہ نے آپ کے لیے لوہا بھیج دی، اس کی قدر کرو اور اس سے استفادہ کرو،
اور اس کے کو وہی کام لو جہاں اللہ نے اس کو کام لینے کا حکم دیا ہے۔ ان معروضات کے ساتھ ہی آج کی باتیں اختتام پذیر ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت کوتاہیوں سے درگزر فرمائے اور جو کچھ عرض کیا گیا میرے اور آپ کی نیکیوں میں حساب ہو جائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔